عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا کہا. میرے پیارے ناظرین، جانا میں نہیں ہے، آپ سنیں کہ سلمان خان صاحب میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں. سنیں ذرا. پیچھے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اقبال اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل IQ TV. میرے پیارے سجنوں، بیلیوں تے متروں، ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. مرزا انجینئر صاحب جو کہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ ایک ایسے عالم ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے تمام علماء پڑے ہوئے ہیں، تمام مولوی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ سارے مولویوں کے منجی ٹھوکتے ہیں، ان کو پھکیاں دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو بڑا غصہ ہے دوسرے مولویوں کو. تو اس لیے ان مولویوں نے ان پہ 6 اٹیک روئے ہیں جان لیوا، جو کہ ہر اٹیک میں یہ بچ گئے ہیں. یہ تو خیر ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گئے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. کرتے ہی بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں، شاید اسی وجہ سے کہ مولوی ان کے پیچھے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا ولاگ، کٹھے دیکھتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں، ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہوں نے بلی مار دی تھی. ہاں، یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے، میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں. یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے، ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی، میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں. ہاں، دہی نکالنے کا سنت طریقہ، ہاں، کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں، اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا، ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں، ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں، میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے، پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرمانے نے امت مر جائے، ہاں، کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے، کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں، اور لاہور میں شبیر بردر ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے، شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں. یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے، کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں لے رہی. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھاڑ دو، آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے کلی ہے، انہیں سنبھالے سارا کچھ، نسے تو ہے.
पहले 295C उस गौस कुतुब अब्दाल के ऊपर लगनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी है वहां पे, जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है कि नबी इस्लाम की गुस्ताहाना वीडियोस उसमें सेव है, और वो निगाह मार के वो हार्ड डिस्क को जला के राख नहीं कर रहा। हाँ, तेरे गौस कुतुब अब्दाल क्यों ना मर जाए, उम्मत क्यों मरे? उम्मत तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, तेरे बाबे मर जाए, बल्कि मुझे कहना चाहिए कुत्ते की मौत मर जाए कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं और वो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते थे। उम्मत का कोई कसूर नहीं, उम्मत बेचारी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने रिटायरमेंट ला ली बाबिया ने, पहले बम फटते सन, कबर तू निकल के डाइव लगा के जी रावी दे पुल ते दरबार दे आगे ठोक के टुर गया बंदा, बम 55 लोग शहीद हो गए, ओ बाबे गुरु हाथ ही कैश ड्रॉप हो गया। उन बाबे फेल हो गए ने, या मेरे डर की वजह से गायब हो गए हैं। ठीक है, कुछ अरसे के लिए मैं इत्काफ बैठ जाता हूं, कड्डो बाबे। तो पहले भी कोई नहीं था, सब झूठ है, कोई जुर्रत नहीं करता था, इनको ललकारता नहीं था कोई, इसीलिए आप लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ते थे। अब लोग इनकी मीम्स बनाते हैं। हाँ, अब मीम्स बनेगी, ये तुम्हें सजा मिली है, ज़हन में रखना। तुमने 1200 साल तक अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे खाए हैं, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के और मदीने की आवाजें लगा के तुमने सवारियां बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में और बरेली में फेंकी हैं, जायदादें बनाई हैं तुमने अल्लाह और उसके नबी के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देख लो अल्लाह ताला ने तुमसे कैसा बदला लिया है। 1200 साल की इज्जत को सिर्फ 12 सालों के अंदर मलिया मेट करके रख दिया। हमारा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अब ये नारे मेन मीडिया पे चल रहे हैं। देखें वो हकीकत जिसे तुम अंधेरे में भी कहने से डरते थे, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। देखें दिन के उजालों में अब बातें हो रही हैं। अब तो ये उर्दू का मुहावरा है, बाबे थे शाही कोई नहीं। वो हमारे बिलाल कुतुब भाई ने कहा ना जब पिछले रमजान के अंदर, जो वो जैसे कहते हैं कि जी वो बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, ये उर्दू का मुहावरा है अल्लाह के फजल से, और ये कोई गुस्ताखी नहीं है। इन्होंने आपको एक झूठी कहानी कराई थी ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता, तो खुद ही कह रहे होते थे बाबे थे शाही कोई नहीं। तुम ये कहते थे ना कि सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल थे शाही कोई नहीं। एक कहानी करांदे सो ना तुम, मेरा तो नारा बहुत सॉफ्ट है, मैं तो कह रहा हूं नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। कहते नहीं साबित करो, लो साबित करता जे, लो सामो। जी नाजरीन, अभी आपने सुना मिर्जा साहब को, मिर्जा इंजीनियर साहब को, कि उन्होंने कैसी कैसी मंजी ठोकी है मौलवियों की। फैसला आपने करना है कि कौन सही या कौन गलत है। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।